ہمیں شاید یہ پتہ نہیں، پر یہ بات ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ حج پہ جو بھی بہن بھائی جاتے ہیں اور جو خاص ہوتے ہیں، ان پہ خاص نظر کرم ہوتی ہے، ان کو تحفے ملتے ہیں، اور وہ تحفے کبھی کبھی مسجد نبوی کے صحن میں مل جاتے ہیں، اور کبھی خانہ کعبہ میں، کبھی مزدلفہ پہ تو کبھی جمرات پہ۔ ایسا ہی ایک قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکاں ہے، غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، میرے سر پہ ہے تاج بلالی۔ آئیں تو آج آپ کو میں ایک خاص واقعہ، جیسے کہ حج کے مہینے میں حج کے سلسلے سے مختلف واقعات کا میں ذکر آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ ایک واقعہ میں نے ایک بہت اچھی درود کی کتاب ہے، برکات و درود و سلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کتاب میں مصنفہ میں اپنی جو ان کے مشاہدے ہیں، جو خواب زیارتیں ان کے قریبی حلقے کو یا جو بھی واقعات ہیں وہ لکھے ہیں، اور یہاں حج کے سلسلے میں ایک جگہ پہ غلاموں کے لیے تحفے کا ٹاپک ہے، اور وہاں لکھا گیا ہے کہ وہ بتاتی ہیں، بہن مصنفہ لکھتی ہیں، آئیں یہ قصہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک ماسی جو میرے اسپتال میں ہاسپٹل میں رات کی شفٹ میں ڈیوٹی کرتی تھیں، اور وہ بڑی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت تھیں، وہ روزانہ 25,000، جی ماشاءاللہ، روزانہ 25,000 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی، اور اب بھی ان کا یہی معمول ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے غربت کے باوجود انہیں عمرہ نصیب ہوا، سبحان اللہ۔ رمضان 2019 کا واقعہ ہے جو مصنفہ نے یہاں لکھا ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ رمضان 2019 کا واقعہ ہے، جیسے کہ رمضان میں ہم سب سحری کی تیاری میں مصروف تھے، اور وہ ماسی نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، رات کے 2 بجے حیرانی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں بھاگتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر انیلا، مجھے ابھی خواب میں میرے پیارے میٹھے مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ وہ اپنا خواب اس طرح بتاتی ہیں، سناتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت خوبصورت تخت ہے، اور اس تخت پر میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ زاہد کو، جو کہ مصنفہ لکھتی ہیں کہ میرے شوہر کا نام ہے، جا کے کہو کہ حج کے دوران عرفات کے میدان میں جو آپ کو تسبیح ملی تھی وہ ہمارے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھی، اور وہ تسبیح آپ اس جس عورت نے خواب بتایا تھا ان کو دے دیں۔ جیسے کہ مصنفہ لکھتی ہے کہ جیسے کہ میرے شوہر بھی کثیر درود پاک پڑھنے والے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں نے اپنے شوہر زاہد حسین کو، جو اس وقت وہاں موجود تھے، پوچھا کہ کیا واقعی آپ کو عرفات کے میدان میں کوئی تسبیح ملی تھی؟ تو میرے شوہر نے بتایا کہ واقعی میدان عرفات میں ایک شخص نے آ کر مجھے ایک تسبیح دی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی یہ دونوں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک غلام کو ایک تسبیح عنایت فرمائی تو دوسرے غلام سے یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ یہ تسبیح تحفہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا ہے۔ اور آپ نوٹ کریں، واقعی یہ واقعہ ہم جب سب جاتے ہیں عمرے پہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، کہیں کھجور بٹ رہی ہوتی ہے، اور کہیں مسلح دیا جا رہا ہوتا ہے، تو کہیں آپ نے دیکھا ہوگا اسکارف لیڈیز کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، کہاں کچھ تو کہاں کچھ، کہاں تسبیح مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عام چیزیں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام چیزیں، پر عام نہیں ہوتی، یہ خاص ہوتی ہیں، جو سمجھے مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے، آپ پہ نظر کرم ہو رہی ہوتی ہے، تو کوشش کر کے ان چیزوں کو آپ سنبھال لیا کریں۔ اور جب میں نے یہ واقعہ سنا تو پھر مجھے ہوا کہ ہم جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں تو ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اور جب میں نے لاسٹ عمرہ کیا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بالکل سبز گنبد کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور رات کا ٹائم تھا اور درود شریف پڑھ رہی تھی، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو ایک شخص آئے اور میرے قریب آ کے انہوں نے مجھے ایک تسبیح دی، اور تب مجھے دوبارہ یہی واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے کسی کے بھی اوپر نظر کرم ہو سکتی ہے۔ اور پھر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جو تسبیح ملتی تھی ہم کسی نہ کسی کو دے دیتے تھے کہ
ہاں یہ ہمیں وہاں ملی تھی آپ لے لیں، یا کوئی کھجور بھی مل جاتی تھی تو کسی گھر کے فرد کے لیے رکھ لیتے تھے. پر اب اس واقعے کے بعد اس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ گئی میری نظر میں کہ وہ تسبیح ابھی تک میرے پاس ہے. ایک گمان ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ملا ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، اور ابھی تک وہ تسبیح میرے پاس سنبھالی ہوئی ہے. اور جب میں نے اس تسبیح کا ذکر سب سے کیا تو پھر سب بہنیں مجھے کہنے لگی ہمیں دیں ہمیں دیں. پر میں نے کہا آپ دیکھ تو سکتی ہیں، چھو تو سکتی ہیں، پر اس تسبیح کی اہمیت میرے نزدیک بہت زیادہ ہے اور میں کسی کو دے نہیں سکتی. کبھی کبھی دل کرتا ہے تو میں نے بہت سنبھال کے وہ پرس میں رکھی ہے، تو وہ پرس کھول کے اس تسبیح کے سامنے وہی منظر ہاتھ میں لے کر وہی منظر یاد آ جاتا ہے، وہ سبز گنبد یاد آتا ہے، اور پھر ایک دل میں خوشی کی لہر جھوم جاتی ہے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ہے. تو جب آپ بھی حج پہ جایا کیا کریں، اور جب عمرے پہ، تو جو آپ کو وہاں جو لوگ چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں انہیں ایسے عام مت سمجھا کریں، بہت خاص چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہمانی کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی درود پڑھنے پڑھانے والے ہو جائیں، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مطلب ہر جگہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی ضرورت ہے. تو وہ نظر کرم سے ہم محروم نہ ہو جائیں، اور اس وجہ سے آئے تو سب درود کی پکی نیت کر لیتے ہیں کہ آئندہ کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دعا میں یاد رکھیے گا، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے گا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے لیے خاص دعا کیجیے گا. آمین ثم آمین یا رب العالمین.